بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے روس یوکرین جنگ۔ امریکہ نے یوکرین کو جنگی طیارے بھجوانے کی پولش تجویز کیوں مسترد کی؟ پولینڈ نے امریکی طیاروں کے بدلے اپنی روسی ساختہ MiG 29 طیارے امریکہ کے حوالے کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یوکرین اپنے مغربی اتحادیوں سے بار بار جنگی طیارے مہیا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے منگل کو ویڈیو لنک کے ذریعے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ 13 روز سے ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ 13 روز سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فضا میں ہماری مدد کریں گے، وہاں جہاز ہوں گے، لیکن یوکرین کو صرف طیاروں کی ضرورت نہیں بلکہ MiG 29 جیسے روسی ساختہ طیاروں کی ضرورت ہے جنہیں یوکرینی پائلٹ اڑا سکتے ہیں۔ روسی ساختہ جنگی طیارے صرف چند یورپی ممالک کے پاس ہیں جو ماضی میں کمیونسٹ بلاک کا حصہ تھے۔ پولینڈ کے علاوہ رومانیہ کے پاس بھی روسی ساختہ طیارے موجود ہیں۔ پولش تجویز مسترد۔ یوکرین کے پڑوسی ملک پولینڈ نے منگل کے روز اپنے تمام MiG طیاروں کو، جن کی کل تعداد 28 ہے، جرمنی میں نیٹو کے ایئر بیس پہنچانے کی پیشکش کی تھی۔ پولینڈ نے کہا تھا کہ وہ تمام جہازوں کو امریکہ کے حوالے کر دے گا اور وہ ان طیاروں کو یوکرین کو دے سکتا ہے۔ پولینڈ کا کہنا ہے کہ اس کو MiG 29 طیاروں کے بدلے میں امریکی ساختہ طیارے فراہم کر دیے جائیں۔ پولینڈ نے نیٹو اتحاد کے دوسرے ممبر ممالک سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی روسی ساختہ طیارے یوکرین کو دیں۔ پولینڈ کے علاوہ روسی ساختہ طیارے، لیکن امریکہ پولینڈ کی پیشکش کے بارے میں زیادہ پرجوش نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ یوکرین کو طیارے فراہم کرنا اچھا خیال نہیں ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ پولش تجویز سے پورے نیٹو اتحاد کے بارے میں تشویش بڑھ جاتی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا، ہم اس مسئلے پر اپنے نیٹو اتحادیوں اور پولینڈ سے بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ پولینڈ کی تجویز قابل عمل ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ کسی ایسے آپریشن کو انجام دینے کا کوئی معقول جواز نہیں ہے۔ البتہ امریکہ کی نائب صدر پولینڈ اور رومانیہ کے دورے کے دوران یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کرنے کے علاوہ سے بات چیت کریں گے اور یہ معاملہ ان کے ایجنڈے پر ہے۔ مکمل جنگ کا خوف۔ امریکہ نیٹو کو روس کے ساتھ براہ راست جنگ سے بچانا چاہتا ہے۔ روس نے رواں ہفتے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی ملک نے اپنے اڈے یوکرین کے حوالے کیے تو اسے یوکرین کی جنگ میں شریک تصور کیا جائے گا۔ پولینڈ کی تجویز کے مطابق MiG 29 جرمنی میں امریکی یا نیٹو کے ہوائی اڈے سے اڑ کر یوکرین کی فضائی حدود میں روسی افواج کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ جو ملک بھی اپنے ہوائی اڈے یوکرین کے حوالے کرے گا روس اسے شریک جنگ تصور کرے گا۔ روس اس عمل کو نیٹو ملک کی جانب سے روس کے خلاف جارحانہ کارروائی تصور کر سکتا ہے، جس سے اس کو اس جنگ کو وسیع کرنے کا بہانہ میسر آ سکتا ہے۔ مغرب میں اس وقت سب سے بڑا خوف روس کے یوکرین پر حملے کے مغربی یورپ تک پہنچنے کا خوف ہے، اور اس سے زیادہ قابل تشویش بات یہ ہے کہ یہ جنگ کئی جوہری جنگ میں نہ بدل جائے۔ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے پولینڈ کی تجویز کو مسترد کرنے کی ایک وجہ پولینڈ کی جانب سے بغیر کسی مشاورت کے تجویز پیش کرنا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کی ڈپٹی سیکریٹری وکٹوریا نولینڈ نے کہا ہے کہ ماضی میں یوکرین کو طیارے مہیا کرنے کی تجویز پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے پولینڈ نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا ہے، لیکن یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کرنے سے انکار کیا ہے۔ لیکن اب پولینڈ نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں زیادہ ذمہ داری امریکہ پر ڈالی گئی ہے۔ جرمنی نے بھی پولینڈ کی تجویز سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پولینڈ کے طیاروں کو یوکرین
کے حوالے کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ یوکرین کی جنگ سے متاثرہ یوکرینی باشندوں کی ایک بڑی تعداد پولینڈ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو ممبران کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یوکرین جو مسلسل روسی حملوں کی زد میں ہے، اس کے پاس کوئی قابل استعمال ہوائی اڈہ بچا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تجویز ناقابل عمل ہے۔ رواں ہفتے امریکہ نے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی تیز کر دی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے پیٹرائٹ میزائلوں کو پولینڈ منتقل کر رہا ہے تاکہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی پر ممکنہ حملے کے خطرے سے نپٹا جا سکے۔